बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, अचानक उसमें फिर शिद्दत आने वाली है और बल्कि इससे ज़्यादा शिद्दत आएगी जो पहले आपने कभी देखी है। जो इस वक्त आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में जो कुछ होने वाला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो मेरा ख्याल है कि वो T20 से भी ज़्यादा मैच तेज़ होगा। T20 से भी ज़्यादा तेज़ मैच होगा। बॉल टू बॉल, नेक टू नेक मुकाबला होगा और उसमें आप ज़रा देखिएगा कि होता क्या है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि तमाम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लग चुकी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने तमाम धमकियों को बालाए ताक रखते हुए दो टोक अंदाज में लाहौर में खुली अदालत में, यानी कि खुली अदालत, कमरा अदालत में नहीं, ओपन हॉल में सब कुछ कह दिया जो उन्होंने करना है और उन्होंने हुक्मरानों को भी बता दिया और हुक्मरानों के पीछे अगर कोई है तो उनको भी बता दिया कि जनाब सिचुएशन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही है और एक ही ऑप्शन है और वो है आईने पाकिस्तान की अमलदारी, आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करना। और आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं तो फिर होने हैं। उन्होंने कहा कि वो फैसला दे चुके हैं, वो फैसला नाकाबिले तरदीद, नाकाबिले उसमें नाकाबिले तब्दील है और वो हो चुका सो हो चुका। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब आइन की मुहाफिज बन के अपना किरदार अदा करेगी। अब होने लगा है दमादम मस्जिद के अंदर और ये होगा भी शाहराह दस्तूर पे, बिल्कुल शाहराह दस्तूर पे। और उसमें अब सिर्फ काला कोट नहीं होगा, उसमें सफ़ेद कपड़े यानी कि सिविलियन आम शहरी भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि कल का जो रिस्पॉन्स मिला है पूरे पाकिस्तान से और जो तस्दीक शुदा नंबर आए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी और आईने पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए जो कुल मुकामात पूरे पाकिस्तान में वो 4200 मुकामात आए हैं। मेन मुकामात थे ये 4200 जो कि नोट किए गए, जो रजिस्टर्ड हुए। और उसके अलावा कितने थे, कितने लोगों ने घर बैठ के ये सारा प्रोग्राम देखा, कितनी सॉलिडेरिटी शो की, ये एक अपनी जगह पे बरकरार है। और दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद भी तेज़ हो गया है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ख़तरा महसूस होने लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, आसिफ अली जरदारी साहब को भी, मुस्लिम लीग नवाज़ को भी अब हो सकता है ये दोबारा से फिर इकट्ठे हो जाएं, यानी कि अंदर खाने जो इनकी चपकलिश चल रही थी अब उस चपकलिश को भी ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जो मुनाफ़क़तें थीं वो मुनाफ़क़तों को मज़ीद बढ़ा देंगे और मुनाफ़क़तों के साथ ये एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सर्वाइवल इनका इसी में है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक मैं मेन चैनल पे बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें और हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल की हैं, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। यही कुछ आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान में होगा और उसके लिए इमरान खान साहब अलग से एक अपना प्लान दे चुके हैं और वो भी बहुत ही खौफनाक किस्म का प्लान है 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के लिए। अब शायद उसमें डराने और धमकाने का वक्त गुजर चुका। उसकी रीज़न ये है कि अली अमीन गंडापुर रिहा होके आए हैं और उनकी रिहाई के बाद की गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उनको बेतौकीर किया गया और उस बेतौकीरी के बाद क्या उनके इरादे टूट गए, क्या वो पसपाई इख्तियार कर गए, क्या वो जो बात कर रहे थे क्या वो PTI को छोड़ देंगे, इमरान खान को छोड़ देंगे, क्या वो जो कुछ इस वक्त हमारे कुछ कहना चाहिए स्पॉट फिक्सर जो हैं वो जो चाह रहे हैं, जो स्पॉट फिक्सर चाह रहे हैं, क्या वही कुछ उसी स्क्रिप्ट पे अमल करेंगे। तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा है, उन्होंने डंके की चोट पे अब वो चैलेंज कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। जो भी जाता है रिहा होकर वापस आता है तो वो एक नया वलवला लेके आता है। जेल है, पता नहीं, मुझे तो लगता है वहाँ पे तवानाइयों के और एनर्जी जो है वहाँ से मिलती है और एनर्जी है वो आज़ादी की, वो ग़ुलामी की जो जंजीरें हैं उसके ख़िलाफ़ है सब कुछ। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो फाशिस्ट गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करती, यानी बदतरीन जो फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है उससे भी बदतर इस वक्त फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी हमारे मुल्क में देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जुडिशल सिस्टम के लिए तुर्रा इम्तियाज से जस्टिस कार्नेलिस को दो किरदार हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक है जस्टिस मुनीर, उसका नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता क्योंकि वो नजरिया ज़रूरत के, और उन्होंने पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान को, पहली जो डिक्टेटरशिप थी, पहला मार्शल लॉ था, उसको उन्होंने सपोर्ट किया था जस्टिस मुनीर ने और उसका वो पार्ट एंड पार्सल बन गए थे और उन्होंने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया था और उस फौजी आमरीत को उन्होंने एक फ़ौजी इनकलाब का नाम दिया था।
تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. میجر جنرل سکندر مرزا بدترین کردار، اور اس کے بعد جنرل جسٹس منیر جو ہے، یہ دو بدترین کردار تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. تو جسٹس کارنیلس جو ہیں وہ بالکل ان کے اپوزٹ تھے. وہ آئین کی پاسداری کرتے تھے اور وہ صرف اور صرف آئین کو دیکھتے تھے اور وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے. اس لیے انہوں نے آئین کی پاسداری کی اور ہمیشہ کی، جس کی وجہ سے ان کا نام لیا جاتا ہے. مولوی تمیز الدین خان نے کی جو پہلی سندھ اسمبلی توڑی گئی، تو جسٹس کارنیلس تھے جنہوں نے اس سندھ اسمبلی گورنر جنرل غلام محمد کے طرف سے اسمبلی توڑنے کے اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اسپیکر سندھ اسمبلی مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن جسٹس منیر نے اس فیصلے کو سبوٹاج کیا تھا. اس لیے جسٹس کارنیلس جو ہیں وہ ہیرو کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور پاکستان کی. اسی لیے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے سارا کچھ بتا دیا کہ ہم پیروکار ہیں، ہمارے لیے طرہ امتیاز جسٹس کارنیلس ہیں، جسٹس منیر نہیں. ہمارے نزدیک آئین سپریم ہے، نظریہ ضرورت نہیں، اس لیے جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹس کارنیلس سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 سال کام کیا جی. انہوں نے 17 سال جج رہے، اور جسٹس کارنیلس جوڈیشل سسٹم کے لیے طرہ امتیاز تھے اور بہترین خدمات انجام دی انہوں نے. جسٹس کارنیلس واحد جج تھے جنہوں نے گورنر جنرل کے اسمبلیوں کی تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا تھا. جسٹس AR کارنیلس ایک اچھے قانون اور سادگی پسند تھے. 1964 میں 2 صوبوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی. چیف جسٹس آف پاکستان یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں گی. عوامی نیشنل پارٹی کو ایک دفعہ بین کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا، بعد میں بحال ہو گئی تھی، سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کی تھی، اس کے بعد بحالی نہیں ہوئی تھی نیب کو، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے اس پہ تصدیق کی مہر لگائی تھی، اور وہ پھر عوامی نیشنل پارٹی بن کے دوبارہ سامنے آئی تھی جو اس وقت موجود ہے. تو اس لیے اب بھی یہ جو اندر خانے باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں، کس کھاتے میں بین کر دیں، ممنوعہ فنڈنگ میں بین کر دیں، عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دیں، اس پہ پابندی لگا دیں. اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ 1964 میں 2 صوبوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی. چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا، اور جسٹس کارنیلس نے کہا کہ یہ معاملہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، اور مولانا مودودی کیس میں یہ پابندی ہٹا دی گئی. مولانا مودودی صاحب نے جب یہ چیلنج کیا تو جسٹس کارنیلس تھے جنہوں نے یہ پابندی ختم کی تھی اور جماعت اسلامی کو بحال کر دیا تھا. جسٹس کارنیلس کی زندگی ججز کے لیے مثال ہے. یہ جسٹس عمر رضا بندیال صاحب وہ کہتے ہیں نا، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، وہ یہ سنا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ہیں، ہمیں ڈرانے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری آڈیو ٹیپس یہ وہ سب کچھ کر لیں. آڈیو ٹیپس پہ بھی ان سے بڑے سوالات بھی بعد میں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کرم کرے گا. آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے، اور ہم فیصلہ دے چکے ہیں. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں، تو پھر آئین کی ہی طاقت سے ہم یہ کام کریں گے. وہ بار بار کہتے رہے، اور پھر انہیں کہا گیا کہ جی آڈیوز بہت آ رہی ہیں، تو انہوں نے صرف انگلی پہ ہاتھ رکھ کے اشارے سے کہا کہ خاموش رہیں. مطلب یہ تھا کہ دیکھتے جائیں آگے ہوتا کیا ہے، کیا ان آڈیوز کی بلیک میلنگ کا کوئی فائدہ ہوا، کیا خواتین کی بے حرمتی، کیا پرسنل لائف، کیا نجی زندگی، پرائیویسی کو جو چیلنج کیا گیا، وہ سارے کے سارا اس کے نتائج کیا پازیٹیو نکلیں گے. یہ انہوں نے صرف انگلی کے اشارے سے کہا کہ خاموش رہیں. تو اسی طریقے سے جی چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے. سپریم کورٹ کا بنیادی انسانی حقوق کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے. اور جو اس وقت جسٹس کارنیلس جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی ہٹا دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے. پاکستان کے ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہیں. رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. جسٹس کارنیلس نے کہا کہ حکومت یا مقننہ بنیادی انسانی حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ایسی کہا کہ کوئی حکومت یا مقننہ، یعنی جو ایگزیکٹو ہے اس وقت اور جو اس وقت پارلیمان ہے، وہ بنیادی انسانی حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتی. بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. آپ کہتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، میں سپریم کورٹ کا حصہ ہوں، میری انفرادی حیثیت ہے، آپ آئین قانون کا تحفظ چاہتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور ہم اس کے ایک حصے کی طرح کام کریں گے. سپریم کورٹ جب میرٹ پہ کوئی بات کرتی ہے تو اس کی ججمنٹ کو اخلاقی اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. آئین کہتا ہے اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس پر عمل درآمد کرانا سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ اپنی خواہش
کا معاملہ نہیں بلکہ آئین کی بات ہے کہ ہم آپ کی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑ سکتے۔ جب سپریم کورٹ کو فیصلہ دیتی ہے تو اس کا ایک اخلاقی وزن ہوتا ہے، جب کوئی اپیل فائل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ججمنٹ پہ اعتراض نہیں، اور اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمارا مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہمارا فیصلہ موجود ہے، ابھی اس پر عمل درآمد ہونا ہے۔ تاریخ اس فیصلے پر اپنی مہر ثبت کرے گی۔ آئین کا تحفظ عدلیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ تاریخ اس فیصلے پر اپنی مہر ثبت کرے گی۔ وہ بڑا کلیئرلی وہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ عدلیہ کے فیصلے کی ایک اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے فیصلے کو کمزور تصور کیا جاتا ہے جو معاملے کی اصلیت کو جانچ نہیں پاتے۔ جب آئین کی عملداری کی ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں جھپکنی نہیں چاہیے، یعنی کہ جب آئین کا معاملہ ہو تو پھر جھپکے نہیں بلکہ کام کریں اور آئین پہ عمل درآمد کریں۔ کسی خطرے سے بالکل خطرے سے دور، خطرہ نہیں محسوس کرنا جی، انہوں نے کہا ہے۔ آئین اگر 90 دن میں الیکشن کا کہتا ہے تو ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم اس میں ہماری خواہش شامل نہیں ہو سکتی۔ آئین جو کہتا ہے اس سے بچنے کے بجائے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو آئین کہتا ہے۔ تو یہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب۔ آئندہ جی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے ایک لائن آف ایکشن اپنا بتا دیا ہے، اپنی ڈائریکشن بتا دی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور آگے جا کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، کارپیٹ کے نیچے رکھ دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے اسے سوچنا چاہیے، ذرا ری تھنک کرنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی ایک کال دے دی ہے کہ جناب اب ہم بھی شاہراہ دستور پہ ہوں گے اور بلو ایریا میں ہوں گے اور پاکستان کے گلی کوچوں میں ہوں گے، وہ بھی ایک بہت بڑی کال دینے والے ہیں۔ تو ٹائم بہت سخت آ چکا ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے، وقت کم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔